أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم گناہوں کی معافی کی دعا کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک غلطی کرتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کی معافی مانگنا ہم سب پر انتہائی ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا مشہور دعا ہے۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 23 میں جس وقت شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا اور اس کے بعد ان کو اپنی غلطی کا جب احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی اور آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ اور تجوید حفظ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تفسیر کی طرف آئیں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم ظلم سے ہے، ظلم کیا نہ ہم نے، ظلم کیا ہم نے۔ تو یہ دو چیزیں تو آپ کو بہت اچھی، مجھے امید ہے، سمجھ آگئی ہوں گی۔ آخر میں یا آ رہی ہو، اس کو ہم اردو میں چھوٹی اے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب مجھے، میرا، میری ہوتا ہے، اور جب نہ آ رہا ہو اینڈ پہ تو اس کا مطلب ہم، ہمارے، اس طرح ہوتا ہے۔ انفسنا، انفس نفس کی جمع ہے، نفس یعنی اپنی ذات، انفسنا اپنی جانوں پر، وا اور ان اگر، لم نہیں، تغفر تا شروع میں تم کے لیے آ رہا ہے، یو کے لیے، غفرا غفران، غافر بخشنے والا، توبہ کرتے ہوئے ہم استغفر اللہ، اس میں بھی یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے غین فاروا، غفروا، تو بخشنا، یعنی تو نے بخشا، لنا ہمارے لیے یا ہمیں، وا اور ترحمنا، تا تو نے، رحمہ رحم سے ہے، نہ ہمیں، اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، جو پیچھے لم ہے نا وہ دونوں پہ اپلائی ہوگا، تغفر لنا و ترحمنا پہ، دونوں پہ۔ تو جیسے ہم نے نہ تو نے بخشا ہمیں ٹرانسلیشن کی، ویسے ہی و ترحمنا کی ہوگی، اور نہ تو نے رحم کیا ہم پر، لنکونن، لام شروع میں البتہ کے لیے آ رہا ہے، آخر میں نون کے اوپر شد بھی زور ڈالنے کے لیے ہے، یعنی ضرور، البتہ ہم، لام کے بعد جو نون آ رہا ہے وہ ہم کے لیے ہے۔ جس طرح اینڈ پر نون الف آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہم ہمارے ہوتی ہے، ویسے ہی اسٹارٹ میں اگر نون آئے تو اس کی ٹرانسلیشن ہم ہوتی ہے۔ تو لا البتہ، نکو نہ ہم، کو نہ یعنی ہو جائیں گے، کونن ہم ضرور ہو جائیں گے، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اردو میں بھی ہم خسارہ استعمال کرتے ہیں، تو بہت سارے ورڈ ہمارے اردو کے ہی ہیں۔ اب ہم اس کی تجوید دیکھتے ہیں۔ ربنا، رب، رو کو موٹا پڑھنا ہے، ربنا ظلمنا، وہ موٹا ہوگا اور ساتھ نرم بھی ہوگا، اس کو زا نہیں پڑھنا، وہ پڑھنا ہے، وہ، تو کے بعد جو وہ ہے یہ نرمی سے بھی پڑھا جاتا ہے اور موٹا بھی پڑھا جاتا ہے۔ ظلمنا انفسنا، پہ نون کی آواز کو چھپائیں گے، انفس، سین میں سیٹی والی آواز ہوگی، نا پہ اگین الف مدہ ہے، دو حرکہ لمبا ہوگا، وا میں ہون گول ہوں گے، علم و علم، تغفر لنا، تغفر لنا، را کو باریک پڑھنا ہے، لنا الف مدہ اگین یعنی دو حرکہ لمبا ہوگا، لنا، وترحمنا، وا میں ہون گول ہوں گے، تر میں را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ہم، حروف حلقی میں سے ہے، یعنی حلق میں سے ادا ہوگا درمیانے حصے سے، نہ
دو حرکہ لمبا کرنا ہے، لنکونن لنکو واو مدہ ہو رہی ہے، نن میں نون کے اوپر شد آ رہی ہے، مین الخاسرین، مین الخا، خا موٹے حروف میں سے ہے، سی سیٹی والے حروف میں سے ہے، رین میں روا کو باریک پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، البتہ ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد جنت میں داخل فرمایا، اور صرف ایک پابندی رکھی گئی، اور وہ کیا تھی کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا۔ آدم علیہ السلام اور حوا خوشی خوشی جنت میں رہ رہے تھے، لیکن شیطان کی جو یہ چال ہے کہ وہ جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، وعدے کرتا ہے، اور چیزوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، وہی کام اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ قرآن میں متعدد مقامات پہ اس کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے کہا کہ تمہیں اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم نے اگر کھا لیا تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور اس طرح کے ان کو جھوٹے وعدے دیے، اور ان کے سامنے اس غلط چیز کو مزین کیا۔ اور شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے خوبصورت بنا کر ہمیں دکھاتا ہے۔ دنیا میں ویسی اٹریکشن رکھ دی گئی ہے، اور پھر شیطان اس کو اور اٹریکٹیو کر کے اور اپنے لیے حلال کر دیتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کہ جائز نہیں بھی ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تم کر لو گے۔ اور وہ شیطان ڈائریکٹ نہیں آتا، اپنے قریبی دوست، اپنے گھر والے، ان کے ذریعے سے آتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اب اتنا بھی دین پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دیکھو اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے نا، اب تم اتنا جاگتی، اتنا پڑھتی، اتنا یہ کرتی ہو، کوئی بات نہیں، رہنے دو، نہیں ضرورت ہے۔ دین کا کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کی، اپنے جسم کی، اپنی فلاح کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہی اگر کوئی دنیا کی جابس میں، دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی کسی نے پارلر کھولا ہوا ہے، کوئی دنیا کی چیزیں کما رہا ہے، تو ہم ان کو ایز اے رول ماڈل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو وہ عورت کتنی کامیاب ہے کہ وہ فلاں 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 چیزیں کر رہی ہے۔ اور ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور گھر کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے، لیکن وہی عورت اگر دین کا کام کرنے لگ جائے تو اس میں ہر کسی کو یاد آ جاتا ہے کہ اچھا اپنے بھی حقوق ہیں،
شوہر کے بھی حقوق ہیں، گھر کے بھی حقوق ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں. ایک ایگزامپل دی ہے میں نے، لیکن ہزاروں چیزیں. نقصان کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام نے جب شیطان کی بات مانی اور وہاں کا پھل کھا لیا تو کیا ہوا تھا؟ ان کا لباس اتر گیا تھا. آدم علیہ السلام اور حوا، انہوں نے جب وہ پھل کھایا تو اس کا اثر کیا ہوا کہ لباس اتر گیا. شیطان کا سب سے بڑا حربہ انسان کے ساتھ یہی ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. جس طرح سے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی، حیا میں زندگی ہے. جس چیز میں حیا ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے حیا نکال دی جائے اس کو عیب دار کر دیتی ہے. تو کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آئے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہیں پر بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کہ آپ کی اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے کھول کے رکھ دے، بے حیا کر دے، اس سب میں ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، غلطی کر لی، گناہ کر لیا. بے حیائی کس حد تک عام ہو چکی ہے، اور ہم ان چیزوں کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا کیا کچھ بے حیائی کے اندر آتا ہے. اور جو شیطان کا یہ حربہ ہے جو اس نے آدم علیہ السلام اور حوا کے ساتھ کیا کہ ان کا لباس اتروا دیا، وہ آج ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ ہم سے اس سے کئی گنا بڑھ کر اور کام کروا رہا ہے. کچھ ایگزامپلس کچھ اس پہ جانا چاہوں گی تاکہ ہم اس دعا کو مانگتے ہوئے ان سب چیزوں کو بھی ذہن میں لائیں اگر خدا نخواستہ ہم سے ان میں سے کچھ بھی ہوا، یا اس سے ریلیٹڈ اور جتنا کچھ بھی. مثلا پردے کا خیال نہ کرنا، اپنے طرف سے کہنا دل صاف ہونا چاہیے، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ صحابہ اور صحابیات سے بڑھ کر کس کا دل صاف اور کون تقوی میں اعلیٰ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پردہ کیا. پردہ اتنی خوبصورت چیز ہے جو کہ عورت کو دی گئی ہے کہ وہ سب دیکھ سکتی ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کے اپنے ہاتھ میں یہ رائٹ ہے، اس کے اپنے ہاتھ میں یہ چابی ہے کہ وہ جس کے سامنے چاہے وہ خود کو دکھا سکے، اور جس کو چاہے نہیں دکھائے گی. یہ رب نے اس کو قیمتی کیا ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی لاکرز میں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہیرے جواہرات سونے چاندی کو آپ سڑکوں پہ، ریڑیوں پہ یا عام دکانوں پہ ایسے کھلا پڑا نہیں دیکھیں گے. اور جب ہم کچھ کھانے کو بھی لینے جاتے ہیں نا تو ہم کیسا لینا چاہتے ہیں؟ جس پہ کوئی مکھیاں نہ بیٹھ رہی ہوں، صاف ستھرا ہو، کورڈ ہو. کپڑا کوئی لینے گئے ہیں، باہر ٹنگا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اندر سے فریش پیس نکال کے دیں. یہ ہمارے اپنے بولے ہوئے جملے ہیں. اور میری فریشنس کہاں گئی؟ میری ذات میں جو رب تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے وہ کہاں گئی جب میں بے پردہ ہو کر، جب میں اپنی شکل، اپنے بال، اپنا جسم نمایاں کر کے باہر نکلتی ہوں. جس کو جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے دیکھتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور شیطان کا وار ہے. تو کیا یعنی میں اب یہ بھی نہ کروں؟ اور دوسروں کو اپنی آنکھیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، ان پر گناہ ہے، ہم پہ کیا ہے؟ اور اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اور پھر بے حیائی میں انسان کو جیسا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ لباس ایسے آ گئے، کپڑے ایسے پہنے لگے، پھر اختلاط، مکس گیدرنگز، پھر کزنس کا آپس میں مل کر بیٹھنا، اکٹھے رہتے ہوئے، دیور جیٹھ سارے اس میں خوب تیار ہوئے ہوئے ہونا، اور جس میں لڑکیوں کو ہی لڑکیوں کو دیکھ کے اٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ پھر باقی مرد اور باقی لوگوں کے لیے کس اعتبار سے، یعنی فتنہ پہ فتنہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں درزی کے پاس جاتے ہیں، ٹیلر کے پاس ہم کپڑے سلوانے کے لیے، وہاں پہ کیسی گفتگو ہوتی ہے. یہاں سے چیسٹ سے ٹائٹ ہے، یہاں سے لوز کرنا ہے، یہاں سے کمر سے ایسے کرنا ہے، ہپ سے ایسے، اور پورے ناپ لیے جاتے ہیں، چوڑیاں خود چڑھوائی جاتی ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہے جو کہ ہم جن چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں اور ہمیں اس میں فیل بھی نہیں ہوتا. گانا بجانا، اس کو سننا، بہن بھائیوں کا اکٹھے، فیملی کا اکٹھے بیٹھ کے موویز دیکھنا، اور اس میں کوئی حرج نہ سمجھنا، اور اکیلے بیٹھ کے تعلیم لے رہے ہونا 1 to 1، اور اس میں تیسرا حدیث میں آتا ہے شیطان ہوتا ہے جہاں پہ 2 ہیں. کوئی بھی اس قسم کی چیز جو کہ کسی فتنے میں لے کے جائے، اس سے دین نے ہمیں منع کیا ہے. اس میں ہمارے اپنے لیے خیر رکھی گئی ہے، کیونکہ شیطان نے شروع سے ہی ہمیں بتا دیا کہ اس نے ہمیں بے لباس کرنا ہے، ہماری حیا کو ختم کرنا ہے.
تو جب بھی کوئی کچھ بھی غلطی ہو جائے، ایسا کچھ بھی ہو جائے، بے پردگی ہو جائے، اور آپ دیکھیں ان سب کے ساتھ ہم کہ کچھ بھی نہیں میں کرتی، لیکن دیکھنا کسی چیز پر راضی ہو جانا، حدیث میں آتا ہے کہ گویا اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے اور میں اس پہ راضی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں اوکے ٹھیک ہو رہا ہے، تو میں بھی اس گناہ میں شریک ہوں، میں بھی اس گناہ میں شریک ہوں۔ جو میں دیکھ رہی ہوں ویڈیوز، ٹک ٹاکس، ریلز، اور میں ان پہ راضی ہوں اور میں ان کو دیکھ انجوائے کر رہی ہوں، تو گویا میں بھی ان میں شامل ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کہاں کہاں سے ہم فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کن کن چیزوں میں۔ ویسے بہت پردے کا خیال کیا، بہت پردہ کر لیا، سیٹ کر لیا، شادی آئی، کوئی موقع آیا، اس میں تو خیر ہے نا، اب تو کیا ہوا، وہ اس کے لباس ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سی تھرو اور دوپٹے تو ایسے ہیں ہی نہیں جو کہ کور کر سکیں۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ جن بے حیائیوں میں، جن غلط چیزوں میں، جن کو ہم فیل بھی نہیں کرتے ہیں، جن جن چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا رب، یا اللہ ہم نے نفسوں پر بہت ظلم کر لیا، بہت گناہ کر لیے، نیکی سے دور ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قرآن کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے دن بھر کی مصروفیات کیا ہیں؟ شاپنگز ہے، فون ہے، ڈرامے ہیں، موویز ہیں، یا نت نئے کھانے بنانے ہیں، یا پھر صفائی 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 اتنی گھر کی اس پہ لگے رہنا ہے کہ یعنی میرے پاس دین کے لیے وقت نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ بہت ظلم کر لیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے بخشا نہیں، تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا رب ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ کرنا، یا رب ہمیں، ہمارے لیے اپنی بخشش کو لکھ دے، ہم پر رحم فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ایک ایک اپنی غلطی کے گناہ کو سوچیں اور دعا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بے حیائی صرف لباس، گانے بجانے، پردے اور اس سے متعلق نہیں ہوتی، بے حیائی زبان کی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم تو ترا کر کے اور دوسروں پر ایسے الفاظ پھینکیں جس سے کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور بد زبانی کے کلمات ادا کریں، یہ بھی بے حیائی میں آتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہم نے نفسوں پر ظلم کیے ہیں یا رب تو بخش دے، تو رحم فرما، ورنہ ہم خسارہ پانے والے میں سے ہوں گے، کیونکہ خاتمہ دو میں سے ایک ہے، یا جنت یا جہنم۔ یا رب ہمیں جنت والوں میں سے کر دینا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔